أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شرف، جاہ و جلال، شان و شوکت اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اسلام کی دولت سے نوازا۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسول علیہم السلام پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سرخ روئی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد جس عنوان پر میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں، گزشتہ جمعہ سے متعلق، گزشتہ جمعہ کے خطبے ہی کے ضمن میں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ جو بنایا ہے، خصوصاً خواتین کے لیے، آپ کی زندگی کے حالات کو کچھ مختصر آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا۔ ضرورت ہے کہ جو باتیں کہی جاتی ہیں، کہی ہوئی باتوں پر سننے کے بعد حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام، صحابیات بالاجماع اس امت کے سب سے عظیم ہستیاں ہیں۔ میں اور آپ بحیثیت امتی اور مسلمان ہونے کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو معلوم کرنا، صحابیات کی زندگی کے حالات کو معلوم کرنا یہ ضروری ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ، ان کی زندگی کے حالات معلوم تو ہیں اور معلوم ہونا بھی چاہیے، لیکن ان تمام آباء و اجداد کے حالات سے بڑھ کر ہمارے لیے سلف صالحین کی زندگیوں کو جاننا، ان کے حالات معلوم کرنا، انہوں نے جیسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزاری ہے، ویسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہم اور آپ بحیثیت مسلمان ہونے پر ضروری اور واجب ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، خاص طور پر نوجوان، اگر انہیں پوچھا جائے کہ اس کائنات کے آخری نبی اور ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی اتباع کرتے ہیں، جس نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں،
اگر ان کی زندگی کے حالات پوچھ لیں تو آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ دعویٰ تو ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے، لیکن ان کی زندگی کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی مسلمان کو کسی صحابی کے بارے میں، خلیفہ راشد کے بارے میں، یا کسی بھی صحابی کے متعلق پوچھ لیں کہ اس صحابی کا نام کیا ہے، اس صحابی کا تعلق نبی علیہ السلام سے کیسا تھا، یہ صحابی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے، آپ نے اسلام کیسے قبول کیا، تمہارے شرم کے نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ ایسی ہی اگر مسلم خواتین سے پوچھا جائے کہ فلاں صحابیہ کے بارے میں تم جانتی ہو، اللہ کے نبی کی ازواج کتنی تھیں، اللہ کے نبی کی بیٹیاں کتنی تھیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی کے حالات سے تم واقف ہو، اللہ کی نبی کی بیٹیوں کی زندگی کے حالات جانتی ہو، تمہارے افسوس اور شرم کے ان خواتین کی نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں۔ لیکن اگر مسلمانوں اور مسلم نوجوانوں سے خاص طور پر یہ سوال کر کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو مشہور شخصیات ہیں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے فلمی اداکار ہوں، چاہے کسی بھی فن میں مہارت رکھنے والے لوگ کیوں نہ ہوں، تو فٹ سے بتا دیں گے کہ فلاں ایسے ہے، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسے ہے۔ کرکٹر کے بارے میں آپ پوچھ لیجئے تو اس کی زندگی کے پورے حالات بیان کر دیں گے۔ فلم کے ہیرو کے متعلق آپ پوچھ لیں تو اس کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا لیں گے۔ خواتین سے بھی آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ فلم میں کام کرنے والی ہیروئن کے بارے میں، فلمی اداکار کے بارے میں تم کیا جانتی ہو، تو ساری زندگی کے حالات اس کے بتا دیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو اسلام والے، اپنے آپ کو اللہ والے، اپنے آپ کو نبی کی اتباع کرنے والے کہتے ہیں، لیکن ہمیں اس نبی کی زندگی کے حالات نہیں معلوم، ہمیں ان صحابہ کی زندگی کے حالات نہیں معلوم، ہمیں ان صحابیات کی زندگی کے حالات نہیں معلوم، لیکن دنیا میں پائے جانے والی شخصیات، ہستیاں جو مشہور و معروف ہیں، ایسے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے معلومات ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو المیہ ہے کہ ہمیں دنیا کی بڑی سے بڑی ہستی کے بارے میں معلوم ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک مسلمان جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں معلوم نہ کر لے تو وہ صحیح طور پر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور صرف یہ دنیاوی زندگی تک ہی تعلق نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے متعلق پوچھنا ہے۔ تو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے اور آپ کے جو نبی پیارے آخری نبی ہیں، ان کی زندگی کے متعلق بھی پڑھنا سننا چاہیے، اور صحابہ کرام صحابیات کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ محترم حضرات، صحابہ کرام اور صحابیات جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر واضح طور پر بیان فرمایا کہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے، صحابیات کیسی زندگی گزارا کرتی تھی، تو ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کیا، کچھ حالات آپ کے بیان کیے، انہی میں سے اور مختصر
کچھ پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صحابہ اور صحابیات کو اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ ایک مسلمان مرد، ایک مسلمان عورت اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ، اسوہ، قدوہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین آئیڈیل، سب سے بہترین نمونہ اللہ نے ہمارے لیے صحابہ اور صحابیات میں رکھا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، بعض اہل علم نے بیان فرمایا کہ آپ کی 13 بیویاں تھیں، بعض اہل علم نے کہا کہ آپ کی 12 بیویاں تھیں، اور راجح اور صحیح قول کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کل 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جتنے 11 نکاح کیے ان میں سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ محققین نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال نہیں تھی بلکہ 28 یا 29 سال تھی، لیکن مشہور اور معروف سیرت کی کتابوں میں کئی مورخین نے یہی لکھا ہے کہ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ الغرض نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ازدواجی زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزار رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے ہم نے بتلایا کہ آپ عرب کی سب سے بڑی تاجر مالدار خاتون تھی، لیکن اتنی بڑی مالدار تاجرہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری میں، آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا کہ اب میں بحیثیت بیوی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی گزاروں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی نبی نہیں بنائے گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اب نبی بنانا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اب 40 سال کی عمر کو پہنچے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا وہ 40 سال کی عمر میں۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیسے پہلی مرتبہ وحی نازل فرمائی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے تسلی دینا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی شور و غل، شرک و بدعات، کفر، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، اس قسم کی تمام تر برائیوں سے بیزار ہو چکے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ان تمام چیزوں سے نفرت ہونے لگی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اب تنہائی محبوب اور پسند ہونے لگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے کھانے کی چیزیں لے لیتے اور غار حرا چلے جاتے۔ مکہ سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر اب
تھوڑا اور کم ہوا ہے، یہ غار حرا مکہ سے اتنا دور ہے۔ تقریباً اس غار تک پہنچنے کے لیے 45 سے 1 گھنٹہ لگتا ہے جب چل کر کے اس پر جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جو خواب دیکھا کرتے تھے وہ خواب آپ کے صبح میں سچ ہوا کرتے تھے، اور یہ نبوت کی ایک علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، جب کھانا وغیرہ ختم ہو جاتا پھر خدیجہ کے پاس آتے، پھر توشہ لے کر چلے جاتے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول بن گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب غار حرا میں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا فرشتہ، ایک ایسا شخص آیا اور آ کر کے مجھے پکڑ کر دبانے لگا اور کہا یا محمد اقرا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے کہا اے محمد تم پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے مجھے پکڑ کر دبایا، نبی علیہ السلام سے کہا کہ اقرا یا محمد، اے محمد تم پڑھو۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ بھی ویسا ہی ہوا۔ اب اس کے بعد اس فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات کریمہ جبریل کے ذریعے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ یہ سب سے پہلی نبوت کی وحی ہے جو اللہ نے جبریل کو بھیج کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل ڈر و خوف سے کانپنے لگا، آپ کا جسم تھر تھرانے لگا، ڈرتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے آپ دوڑتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھ پر چادر اڑاؤ، انی خشیت علی نفسی، کہ میں اپنے نفس کا خدشہ محسوس کر رہا ہوں کہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان جائے گی۔ قربان جائیے اس وفا شیار بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر۔ ایسی ہی بیوی بن کر کے آج کی مسلم خواتین کو شوہروں کے لیے زندگی گزارنی ہے کہ جب شوہر ڈر و خوف سے بیوی کے پاس آئے، دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی تکالیف، دنیا کی مصیبتیں لے کر آئے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنے شوہر کو ایک خاتون تسلی دینی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے واقعے کو سنا اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحیم، تم رشتہ داری کو جوڑتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، وتحمل الکل، کمزوروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، اور کمزوروں کو، بے سہاروں کو کما کر دیتے ہو، وتقری الضیف، آپ کی طرح بے مثال عرب میں مہمان نواز کوئی نہیں ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کا، حقداروں کا حق آپ دلاتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ تسلی بھرے الفاظ آپ کو سنائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان اور سکون ہوا۔ یہ ہونا چاہیے ایک بیوی کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غمزدہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو خدیجہ نے کتنے تسلی بھرے کلمات آپ کو کہے ہیں۔
اسی لیے ہمیں صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ بنایا ہے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسی ہی ہونا چاہیے کہ اگر شوہر غم زدہ ہو تو اس کے غموں کے مرہم پر، اس کے غموں کے زخموں پر ایک بیوی تسلی کے مرہم رکھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں اور کہا کہ ورقہ بن نوفل، یہ محمد جو میرا شوہر ہے آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ سارا تفصیلی واقعہ ورقہ بن نوفل نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ چونکہ ورقہ بن نوفل یہ نصرانی تھے، یہ عالم تھے، اب وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو فرشتہ تمہارے پاس آیا تھا یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے اس وقت کہا کہ محمد دیکھو، اگر میں زندہ رہا تو تمہاری ضرور مدد کروں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکالے گی۔ نبی علیہ السلام نے سن کر فرمایا، اے ورقہ بن نوفل، کیا میری قوم مجھے اپنے ہی شہر سے نکال دے گی؟ جبکہ میری قوم مجھے امین اور صادق کہہ کر پکارتی ہے، امانت دار اور ایماندار کہہ کر پکارتی ہے، اور مجھے کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی حق امر لے کر آیا ہے اس کے ساتھ ہی معاملہ ہوا ہے۔ ورقہ بن نوفل چند دن کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا۔ کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ روک دیا گیا۔ حضرات گرامی، اس پورے واقعے میں ہم اور آپ غور کریں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے وفا شیار بیوی بن کر ثابت ہوئی، کیسے آپ کا ساتھ دیا کرتی تھیں، کیسے آپ کی مدد کیا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عقیدے کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو نبی بنانے سے پہلے ہی آپ کے دل میں بت پرستی، شرک، بدعات، کفر سے نفرت ہو چکی تھی۔ ایک واقعہ اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ خویلد کے ساتھ باہر نکلی، ابھی وہ چھوٹی تھی۔ حضرت خویلد جو ان کے والد تھے، انہوں نے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ نیچے کر لیا یا پھیر لیا۔ جب اپنا چہرہ درست فرمایا تو خدیجہ نے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھ کر اپنا چہرہ ایک طرف کر لیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے والد خویلد نے کہا کہ جانے پدر سنو کہ تم ان لوگوں کو جو دیکھ رہی ہو یہ نادان ہے، دیکھو کیسے یہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کیسے بت پرستی میں مبتلا ہے، نیم برہنہ ہو کر ان بے جان پتھروں سے حاجتیں ضرورتیں طلب کر رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ابا جان کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں؟ تو خویلد نے بتلایا کہ لوگ جاہل ہیں، کم عقل ہے، رذیل ہے، لیکن انہیں کوئی سمجھانے والا، بتانے والا نہیں ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی وقت سے ان تمام چیزوں کی نفرت ان کے دل میں بیٹھ گئی کہ شرک، بدعات، کفر، ضلالت، یہ بت پرستی، یہ ساری چیزیں باطل اور غلط ہیں۔ ان کے ایک شوہر جو تھے ابو حالہ، ایک مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یا عیسیٰ مسیح کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتی ہو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ مسیح ہمارے خاندان میں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا شرف بہت ہی بڑا ہے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے بزرگ اور برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے ان پر انجیل کو اتارا، لیکن ہم انہیں اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا اور تثلیث کا عقیدہ نہیں رکھتے۔
اللہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتی ہو، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں مجھے تفصیل سے نہیں معلوم ہے، ہاں اتنا جانتی ہو کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی مالک، ایک ہی رب ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو یہ خلاف عقل ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بچپن سے آپ کے دل میں، چونکہ آپ کا جو خاندان تھا یہ بڑا ہی شرف و عزت والا خاندان تھا، آپ کی تربیت بھی ویسی احسن طریقے سے کی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سے فضائل ہیں، آپ دیکھتے جائیں، گنتے جائیں تو لگے گا کہ سب سے زیادہ خصائص والی خاتون اگر کوئی ہے تو یہی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے 11 نکاح اپنے کیے ہیں، خدیجہ کی موجودگی میں کوئی اور نکاح آپ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خدیجہ کو بہت یاد کرتے، آپ کا تذکرہ ہمیشہ زبان پر رکھا ہوا رہتا، آپ کی تعریف خوب سے خوب تر کرتے۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ سرخ رخسار والی عورت کو جو کہ بوڑھی تھی، ایسی عورت کی تعریف آپ کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تم نہیں جانتی ہو کہ خدیجہ کیسی تھی، اللہ نے اس سے بہتر مجھے نعم البدل نہیں عطا فرمایا ہے۔ خدیجہ تو وہ تھی جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی خدیجہ تصدیق کر رہی تھی۔ سارے عرب کے لوگ محمد کو جھٹلا رہے تھے، لیکن خدیجہ وہ خاتون جی تو مجھے تسلی کے کلمات سے نوازتی تھی۔ سارے لوگ مخالف ہو گئے عرب کے، لیکن خدیجہ ہر طرح کا ساتھ اور ہر طرح کا تعاون محمد کو دیا ہے۔ یہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت فرمانے لگے کہ اللہ نے جو اولاد مجھے دیا ہے، ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے تھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول کی جو اولاد ہے، جو بچے اور بچیاں ہیں، ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ عبداللہ، ابراہیم، قاسم، یہ تینوں لڑکے، ابراہیم چونکہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے، اور ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ چاروں بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بہت سارے خصائص عطا فرمایا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں تھے، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اللہ کے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ ایک برتن میں سالن اور کچھ لا رہی ہیں، ان سے کہنا کہ خدیجہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنا کہ جبریل بھی خدیجہ کو سلام کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے خواتین میں حضرت خدیجہ کو دی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت خدیجہ کو سلام کرتا ہے، جبریل سلام کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی تھی۔ محترم حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس جتنا مال تھا، جتنی دولت تھی، ساری دولت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی کہ آپ اس دولت سے، اس مال سے دین کی نشر و اشاعت کیجئے، دین کی تبلیغ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ کی دولت سے دین کی نشر و اشاعت کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
اتنی مالدار ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بڑی غربت کی زندگی گزارا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر خدمت کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے حکم نکلے، حکم نکلنے سے پہلے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے ختیجہ آگے بڑھا کرتی تھی۔ اتنے خصائص حضرت ختیجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں ان خصائص کی حامل تھیں، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو دیکھیں، کئی دکھوں اور پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں جو آپ کو سب سے زیادہ تکلیف اور دکھ پہنچا، اس وقت جب آپ کی 2 بیٹیاں مطلقہ ہو گئیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں، ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم۔ رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کی 2 بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا۔ عتبہ کا نکاح رقیہ کے ساتھ، عتیبہ کا نکاح ام کلثوم کے ساتھ۔ جیسی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، ابو لہب نے اپنے بچوں سے کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو تم طلاق دے دو۔ اب مطلقہ 2 بچیاں حضرت ختیجہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی۔ قربان جائیے ختیجہ کے صبر پر، آپ صبر کرتی رہیں۔ اللہ نے دونوں بیٹیوں کو ابو لہب کے بیٹوں سے کئی زیادہ گنا عزت و شرف والا خاوند اللہ نے رقیہ اور ام کلثوم کو عطا فرمایا۔ جانتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں دونوں بیٹیاں آ گئیں۔ رقیہ کا نکاح نبی حضرت عثمان سے ہوا، اور ایک دوسرا دکھ بھی آپ کو پہنچا کہ آپ مکہ میں موجود ہیں، آپ کی بیٹی رقیہ کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ ہجرت ہی کے دوران میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ام کلثوم کو اللہ کے نبی نے پھر دے دیا۔ اور قربان جائی عثمان کی زندگی پر نبی کہتے کہ اگر عثمان میرے پاس اور بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اسی طرح آپ کو جو دکھ ملا وہ شیب ابی طالب میں جو محصور کا وقت تھا، کہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو قریش کے لوگ حضرت ختیجہ، ابو طالب کے خاندان والوں اور ماں حضرت ختیجہ کے آپ کو ایک گھاٹی میں بند کر دیا گیا۔ وہاں آپ نے 3 سال تک محصور رہا۔ وہاں آپ ایسی زندگی گزارتی تھی، کہتے ہیں کہ جو لوگ اسلام قبول کیے تھے انہیں کھانا تک صحیح طور پر نصیب نہیں ہوتا تھا، پتے چبا چبا کر کے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اور ختیجہ بحیثیت شوہر نبی، بحیثیت بیوی نبی کے ہونے کے آپ شیب ابی طالب میں چلی گئیں۔ 3 سال تک دکھ اور تکلیف وہاں پر رہ کر کے ختیجہ نے جھیلا۔ یہی وجہ ہے اسی تکلیف، اسی مصیبت میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم کمزور ہو گیا۔ آپ تقریباً 65 سال اس دنیا میں زندگی گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ دکھ اسی وقت پہنچا جب حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ختیجہ کو قبر میں اتارا اور تدفین فرمائی۔ حضرات گرامی، ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایسی معزز خاتون ہیں جن کی زندگی کے اندر جو واقعات، جو تاریخ ہے، اس کو ہم دیکھیں تو کئی اسباق اور کئی دروس آج کے معاشرے کی خواتین کے لیے صحیح طور پر نصیحت کے قابل ہیں۔ محترم حضرات، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آئیں، انتقال کر گئی، اور جتنی بیویاں آپ کے پاس باحیات تھیں اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اے نبی آپ کی بیویاں ساری کی ساری امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیویوں سے کوئی اور اب نکاح نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے ہم اور آپ اپنی حقیقی ماں سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ایسی ہی محبت، ایسا ہی احترام ہمیں اپنے دلوں میں امہات المؤمنین کی رکھنا چاہیے۔ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے متعلق اچھا خیال رکھنا، یہ بحیثیت امتی ہونے کے ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت ساری خصوصیتوں سے، فضیلتوں سے نوازا تھا۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی سے جو اسباق، جو دروس ملتے ہیں ان کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ایک مرد و خاتون کے لیے ضروری ہے کہ بحیثیت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہیں۔ اللہ کے نبی ختیجہ کے ساتھ کیسے رہا کرتے تھے۔ ایک خاتون بحیثیت بیوی ہونے کے اپنے شوہر کے ساتھ حضرت ختیجہ کیسے رہا کرتی تھی۔ مالدار تو تھیں لیکن کبھی ان کے اندر فخر و غرور نہیں آیا کہ میں اپنے شوہر کا کام کروں۔ جبکہ ہم نے سنا کہ آپ کے پاس نوکر چاکر تھے، لونڈیاں تھیں، کنیزائیں تھیں، خدمت کرنے والے تھے۔ اتنی مالدار خاتون نبی کی بیوی بنی تو آپ کی خدمت گزار بن گئیں، آپ کی خدمت کو اپنے لیے بحیثیت شرف سمجھتی تھی۔ یہ نہیں سوچا کہ میں مالدار خاندان سے ہوں، مالدار ہوں، کیسے اپنے شوہر کی خدمت کروں۔ آپ کے کپڑے دھوتی تھیں، آپ کے کپڑوں پر پیوند لگاتی، آپ کے لیے پکاتی، آپ کو خود کھانا کھلایا کرتی تھیں۔ یہی سیرت، یہی چیز آج کی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہم نے سنا کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ اور تکلیف کے وقت کیسے تسلی بھرے الفاظ کہے، کیسے آپ کو صبر دلایا۔ آج کی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ اس کا شوہر دنیا کے مصائب و آلام کو جھیل کر، دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، لوگوں کے طعنے وغیرہ سن کر جب گھر کو تھکا ماندہ آئے تو سب سے پہلے اپنے شوہر کی تسلی، شوہر کی خبر گیری کرے۔ ضروری ہے آج کی خواتین کا جائزہ لیں، ذرہ برابر بھی شوہر کی طرف سے اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو خواتین کی زبانیں شکایتیں کرنے لگتی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ چاہیے، بلکہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی میں کیا ہی کیا ہے۔ یہ وفا شیار بیوی کی علامت نہیں ہے، یہ اچھی صفت بیوی کی علامت نہیں ہے کہ شکایتیں شوہروں سے کریں۔ وفا شیار بن کر کے خاتون کو اپنے شوہر کے لیے بننا اور ثابت ہونا چاہیے۔ بے مثال زندگی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا میں رہ کر گزار کر چلی گئیں۔ انہی کی زندگی کے حالات کو ہم اور آپ جان کر ویسی ہی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ کیسی صابرہ، کیسی شاکرہ، کیسی وفا شیار وہ بیوی تھیں۔ آج ضرورت ہے کہ خواتین کو ایسی ہی صبر والی، ایسی ہی شکر کرنے والی، ایسی ہی مصائب و آلام پر صبر و تحمل سے کام لینے والی بننے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ مختصر حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کے کئی واقعات، کئی زندگی کے حالات کتب سیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے محبت کرنے، آپ کا احترام کرنے، آپ کی عزت کرنے، آپ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو صحابیات جیسا بننے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ ہماری خواتین کے اندر شوہروں کے لیے وہی احترام، وہی عزت، وہی
ادب ہو جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کی زندگی تا دم حیات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ رکھے۔ اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان و اسلام پر فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔